صدارتی امیدوار عمر موسیٰ کے لیے ان کا تجربہ دو دھاری تلوار ثابت ہو رہا ہے۔ مصر کے سابق وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کو قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک ایک شدید بحران سے دوچار ہے، تو اس طرح کے بحران میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ صدر لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ اس معاملے کے بارے میں کیا کروں اور کام کرتے ہوئے تجربہ حاصل کرے۔ مگر موسیٰ نے یہ تجربہ کیسے حاصل کیا، یہی ان کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ قاہرہ میں کچھ ووٹر ان کے حق میں نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص صدر بنے جس کا تعلق سابقہ حکومت کے ساتھ رہا ہو۔ میرے خیال میں ہمیں نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران حال ہی میں سابق سفارتکار نے عرب لیگ میں اپنی خدمات کا ذکر کر کے اپنے ماضی کا دفاع کیا۔ جب سابق حکومت گری تو اس میں کام کرنے والے حکام کا بھی خاتمہ ہوا۔ میں تو حکومت سے 10 سال پہلے الگ ہو گیا تھا اور جن مشکلات کا اسے سامنا تھا میں اس کا حصہ بھی نہیں تھا۔ ان کے حمایتی کہتے ہیں کہ ان کی آزادانہ طبیعت کی وجہ سے انہیں ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ان کے موقف کی وجہ سے سابق صدر حسنی مبارک ان سے خائف ہو گئے تھے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ملک میں اصلاحات کے ذریعے استحکام پیدا کرے گی۔ مصر زخمی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چلایا نہیں گیا، اور اب یہ ایسے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو پہلے آزمائے نہیں گئے اور جن سے مزید الجھاؤ پیدا ہو۔ سیاسی تجزیہ کار ہشام قاسم کہتے ہیں کہ مصر میں انقلاب کے 1 سال بعد بھی جو عدم استحکام ہے، اس سے موسیٰ کو فائدہ پہنچے گا۔ مصر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملک کے حالات سے پریشان ہیں، اور جو لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ شہری تھے۔ دیہاتوں میں ووٹرز زیادہ قدامت پسند ہیں جو استحکام چاہتے ہیں، تو یہ عوامل موسیٰ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنے ماضی اور مستقبل میں چلتے ہوئے موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو صرف ایک ہی مدت کے لیے ہوں گے اور اس عبوری دور میں ملک میں استحکام لائیں گے۔ الزبتھ ایرٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔